بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت نہم۔ جیسا کہ ہم پہلے مصنف شفیق الرحمان کا تعارف بھی پڑھ چکے ہیں اور میں اس تعارف میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ انہوں نے مزاحیہ انداز میں پرندوں اور جانوروں کی خصوصیات کے بارے میں بتایا ہے کہ پرندے اور جانور کس طرح جو ہے وہ معاشرے میں علامت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ مزاح میں انہوں نے پرندوں اور جانوروں کو مثال بنا کر ایک گہرا طنز کیا ہے۔ طنز میں ہم سب سے پہلے پڑھ چکے تھے کوے کے بارے میں۔ کوے کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کوے جو ہے وہ گرامر میں مذکر استعمال ہوتا ہے، موڈ خراب کرنے میں بھی جو ہے وہ کوے اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کووں کا کام یہ ہے کہ وہ باورچی خانے کے باہر بیٹھے رہتے ہیں۔ کوے جو ہیں وہ اپنی صحت اور تندرستی کا اصولوں پر چلتے ہوئے جو ہیں وہ نہاتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہے کووں کے بارے میں نے آپ کو بتائی تھیں۔ آگے نیکسٹ جو ہے شفیق الرحمان نے کس طرح جو ہے وہ بلبل کے بارے میں لکھا ہے۔ بلبل کے بارے میں کچھ انہوں نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے۔ روایتی پرندہ ہے مطلب یہ ہے کہ حکایت ہوتی ہے، روایت جو ہوتی ہیں وہ حکایتیں ہوتی ہیں یا کسی بات کی نقل ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں روایت، جو ہر جگہ موجود ہے سوائے وہاں کے جہاں اسے ہونا چاہیے، مطلب وہاں نہیں پائی جاتی جہاں اسے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے چڑیا گھر میں یا باہر بلبل دیکھی ہے تو یقیناً کچھ اور دیکھ لیا ہوگا۔ ہم ہر خوشگلو مطلب کہتے ہیں اچھا نظر آنے والی یا اچھا گانے والی پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں۔ قصور ہمارا نہیں، ہمارے ادب کا ہے۔ شاعروں نے نہ بلبل دیکھی ہے نہ اسے سنا ہے، کیونکہ اصلی بلبل اس ملک میں نہیں پائی جاتی۔ وہ کہتے ہیں شاعر حضرات جس نظر سے بلبل کو دیکھتے، سوچتے، سمجھتے اور اپنے شاعروں میں بیان کرتے ہیں، شاعری میں لکھتے ہیں، وہ ویسی نہیں نظر آتی۔ شاعروں کا بلبل کے حوالے سے جو نظریہ ہے وہ غلط ہے۔ سنا ہے کہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں مطلب پہاڑ کے اندر والی سائڈ پہ میں کہیں نہ کہیں بلبل ملتی ہے، لیکن کوہ ہمالیہ کے دامن میں شاعر نہیں ہوتے۔ عام طور پر بلبل آہوازاری کی دعوت دی جاتی ہے۔ آہوازاری کہتے ہیں مطلب رونا پیٹنا جو ہے وہ اس کی طرف بلایا جاتا ہے، متوجہ کیا جاتا ہے۔ بلبل اور گلاب کے پھول کی افواہ مطلب کہتے ہیں افواہ کہتے ہیں جو خبر ہم نے جو ہے وہ شک کے صورت میں سنی ہوتی ہے اس کو افواہ کہتے ہیں۔ شاعر نے اڑائی تھی جس نے رات گئے گلاب کی ٹہنی پر بلبل کو نالہ شیون کرتے دیکھا تھا۔ نالہ شیون کرنا مطلب رونا پیٹنا، آہوازاری کرنا جو ہے وہ کرتے دیکھا تھا۔ کم از کم اس کا خیال تھا کہ وہ پرندہ بلبل ہے اور وہ چیز نالہ شیون کر رہی ہے، مطلب رونا اور پیٹنا کر رہی ہے۔ رات کو اینک کے بغیر کچھ کا کچھ دکھائی دیتا ہے۔ بلبل پروں سمیت محض چند انچ لمبی ہے۔ محض کہتے ہیں صرف کو، اور کہتے ہیں بلبل اگر دیکھا جائے تو وہ صرف چند انچ کی ہوتی ہے، یعنی اگر پروں کو نکال دیا جائے تو کچھ زیادہ بلبل نہیں بچتی۔ کہتے ہیں بلبل کی اگر جسامت تھوڑی بڑی لگتی ہے تو وہ اس کے پروں کی وجہ سے لگتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے، ماہرین کہتے ہیں اپنے کام میں ماہر والے کو، کہ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانہ زندگی ہے۔ غمگین مطلب اداس، خانہ زندگی مطلب گھریلو زندگی، جس کی وجہ سے ہر وقت کا گانا دراصل بلبل ہمیں محظوظ کرتی ہے۔ محظوظ کرتی ہے مطلب لطف اٹھاتی ہے، لطف اٹھانا ہوتا ہے، کرنے کے لیے ہرگز نہیں گاتی، اسے اپنی فکری نہیں چھوڑتی، مطلب وہ فکر میں رہتی ہے، وہ اپنے کام کی فکر کی وجہ سے گاتی ہے۔ بلبل پکے راگ گاتی ہے۔ پکے راگ کا مطلب ہوتا ہے گانا جو ہے وہ اس کا پکا ہوتا ہے یا کچے۔ بہرحال اس سلسلے میں وہ بہت موسیقاروں سے بہتر ہے، مطلب وہ کہتے ہیں کچھ موسیقار ایسے ہیں جو گانا تو گاتے ہیں لیکن ان کی آواز اچھی نہیں ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں بلبل کی گانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آواز اچھی ہے۔ ایک تو وہ گھنٹے بھر کلاپ نہیں لیتی مطلب یہ ہے کہ وہ گھنٹے بھر جو ہے وہ اپنا گانا نہیں گاتی رہتی۔ بے سری مطلب سر میں گاتی ہے، سر مطلب ایک ترتیب سے، ایک جو ہے اچھی آواز سے، اور بے سری مطلب بری آواز سے۔ بے سری ہو جائے تو بہانے نہیں بناتی، مطلب بے سری مطلب آواز اس کی بری ہو جائے تو جو ہے وہ بلبل اس چیز کا بہانہ نہیں کرتی کہ میرے بے سرا ہونے کی وجہ کیا ہے۔ کہ ساز والے نکمے ہیں، مطلب جو ساز بجا رہے ہیں، جو گٹار بجا رہا ہے، کوئی طبلہ بجا رہا ہے۔ نکمے کا مطلب ہے جو کام نہ جانتے ہوں، نکارا ہوں۔ آج گلا خراب ہے، آپ تنگ آ جائیں گے تو اسے خاموش کرا سکتے ہیں، اور کیا چاہیے۔
جیسے گرمیوں میں لوگ پہاڑ پر چلے جاتے ہیں، اسی طرح پرندے بھی موسم کے لحاظ سے نقل وطن کرتے ہیں، مطلب ایک وطن سے ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، جہاں کا ماحول انہیں سازگار لگتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ بلبل کبھی سفر نہیں کرتی، اس کا خیال ہے کہ وہ پہلے ہی وہاں ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے۔ ہمارے ادب کو دیکھتے ہوئے بھی بلبل نے اگر اس ملک کا رخ کیا تو نتائج کی ذمہ دار خود ہوگی۔ نتائج کہتے ہیں مطلب نتیجہ جو آنا ہے اس کی ذمہ دار جو ہے وہ خود ہوگی۔ یہاں جو ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بلبل کا حلیہ بیان کرتے ہوئے اور شاعروں کی اس کے بارے میں جس طریقے سے نظریہ ہے دیکھنے کا اس کو بتاتے ہوئے ہلکا پھلکا طنز و مزاح کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہماری جو ہے وہ نیکسٹ جانور آ جاتا ہے بھینس۔ بھینس کے بارے میں ان کا دیکھنا اور ان کا کہنا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہوتی ہے۔ بھینس موٹی اور خوش طبع ہوتی ہے، مطلب خوش طبع کا ہونا مطلب اس کی طبیعت جو ہے وہ خوش ہوتی ہے، مطلب کسی کو دیکھ کے وہ ناراض نہیں ہوتی۔ بھینسوں کی قسمیں نہیں ہوتی، وہ سب ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، مطلب ساری بھینسیں جو ہیں وہ کالی اور دیکھنے میں اسی طریقے سے نظر آتی ہیں۔ بھینس کا وجود بہت سے انسانوں کے لیے باعث مسرت ہے، باعث مسرت ہے مطلب خوشی کا باعث ہے۔ بھینس کا ہم اثر مطلب ہم اثر ایک ہی وقت چوپایا گائیں دنیا بھر میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم اثر مطلب جو اس کے ساتھ دوستیں ہوتی ہیں، جو اس کے ساتھ مل کے وقت گزارتی ہیں، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ گائیں ہیں اور چوپایا ہیں۔ لیکن بھینس کا فخر کہتے ہیں غرور کرنا، گھمانڈ کرنا، صرف ہمیں ہی نصیب ہوا ہے مطلب حاصل ہوا ہے۔ تبت میں گائے کے وزن پر سرا گائیں ہوتی ہے مطلب گائے کی قسم ہے جس کا نام اس طریقے سے ہے۔ سرا بھینس کہیں نہیں ملتی، مطلب وہ کہتے ہیں جو بھینس ہے وہ نہیں ملتی، سرا صرف گائیں ہی ہوتی ہیں۔ بھینس کے بچے شکل صورت میں ننہال کہتے ہیں مطلب ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کی طرف، اور ددیال جو دادے کی طرف سے باپ دادے کی طرف سے جو ان کے ہوتے ہیں رشتہ دار ان کی طرف، دونوں پر جاتے ہیں۔ لہٰذا فریقین مطلب کہتے ہیں جو گروہ بات کرنے والا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ بھینس کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ایک دوسرے پر تنقید نہیں کر سکتے۔ تنقید کا مطلب ہے نکتہ چینی، تبصرہ کرنا۔ بھینس بھی ہماری محبت بہت پرانی ہے۔ بھینس ہمارے بغیر رہ لے لیکن ہم بھینس کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتے۔ ظاہر ہے بھینس کے اتنے فوائد ہیں، ہم دودھ، مکھن، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھینس کے دودھ سے بنائی جاتی ہیں، جس کے بغیر ہمارا گزارا جو ہے وہ معاشرے میں مشکل ہے۔ آج کل یہ شکایت عام ہے کہ لوگوں کو کوٹھی ملتی ہے تو ایسی جس میں گیراج تک نہیں ہوتا جہاں بھینس باندھی جا سکیں۔ کئی بھینسیں اتنی بھدی کہتے ہیں مطلب شکل و صورت میں جو ہے وہ اچھی نہ ہونا، موٹی ہونا ہوتی ہیں، مگر کچھ ہوتی ہیں دور سے ہی پتہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھینس اس کی طرف آ رہی ہے یا اس کی طرف جا رہی ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھنے والا شعر یاد آ گیا ہے، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھینس کا منہ کس طرف ہے اور کس طرف اس نے جانا ہے، یہ تو ایک شعر جو ہے وہ یاد آتا ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا سرا کہاں پہ ہے۔ بھینس اگر ورزش کرتی ہے اور غذا کا خیال رکھتی ہے تو شاید چھریری مطلب دبلی پتلی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض لوگ مکمل احتیاط کرنے پر بھی موٹے پتلے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بھینس کا مشغلہ مطلب فارغ وقت میں کھیل کود جو بھی ہے، جگالی کرنا ہے مطلب منہ کو چلاتے رہنا ہے یا تالاب میں لٹے رہنا ہے۔ وہ اکثر نیم باز آنکھوں سے مطلب آدھی کھلی اور آدھی بند آنکھوں سے افق کہتے ہیں آسمان کو تکتی رہنا مطلب دیکھتی رہنا۔ لوگ قیاس رائیاں کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی کچھ خیال کر رہا ہے، کوئی کچھ خیال کر رہا ہے، اسے قیاس رائیاں کہتے ہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں سوچتی۔ اگر بھینس سوچ سکتی تو رونا کس بات کا تھا۔ بھینس کا حافظہ مطلب کہتے ہیں دماغ کمزور ہے، اسے کل کی بات آج تک یاد نہیں رہتی، اس لحاظ سے وہ انسان زیادہ خوش نصیب ہے۔ بھینس کو بالکل نکما سمجھا جاتا ہے۔ نکما مطلب کسی کام کا نہ ہونا۔ اسے حال میں جوتنے کی سکیم ناکامیاب ثابت ہوئی کیونکہ وہ دائمی مستقل طور پر جو ہے وہ ازلی سست ہے، مطلب شروع سے لے کے اب تک جو ہے وہ سست ہے۔ اس نے بچپن میں بھینس کا دودھ پیا تھا۔ بھینس کے سامنے بین بجائی جائے تو نتیجہ تسلی بخش نہیں نکلتا۔ بھینس کو بین سے
کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جی، اب جانوروں میں ہم نے بھینس کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے کس طریقے سے مصنف نے بھینس کو دیکھا اور اس کے بارے میں جو ہے وہ تجزیہ کرتے ہوئے اس کو ہلکے پھلکے طنز و مزاح کے ساتھ پیش کیا۔ آپ نے اس کی بھی مطالعہ اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ بھینس کی جو خصوصیات، جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، آپ نے اس کو ذہن نشین رکھتے ہوئے سوالات کے جوابات اسائنمنٹ پہ دینے ہیں۔ شکریہ۔